اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب کا آنا یہ قدرتی آفت میں سے ہے؟ یعنی کہ دریا میں بہت زیادہ پانی آ جانا، انڈیا کا پانی چھوڑ دینا، گلیشیئرز کا پگھل جانا، یہ سارے وہ عوامل ہیں جن پہ انسان کا کنٹرول نہیں۔ تو آپ اس پہ بہت سارے لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ انتظامیہ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بارش کا آنا قدرتی آفت ہے یا قدرتی ایک نیچرل پروسیس ہے؟ نیچرل پروسیس۔ بارش کا آنا نیچرل پروسیس ہے۔ آپ اس بارش سے بچاؤ کے لیے چھت کیوں تعمیر کرتے ہیں؟ کیوں تعمیر کرتے ہیں چھت؟ اس سے بچاؤ کے لیے نا، ہاں جی بالکل، اس سے بچاؤ کے لیے۔ اس سے بچاؤ۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ کو، لیکن اگر اب بارش آتی ہے، اب دیکھیں، اور آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی چھت تعمیر نہیں کی، تو یہ قدرتی آفت قرار پائے گی یا مس مینجمنٹ ہوگی؟ آپ مس مینجمنٹ ہوگی۔ میں یہی آپ سے ہمارے سوال آپ کا کیا؟ ہمارا یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے آپ نے کام کتنا کیا؟ اگر تو آپ نے چھت قائم کر لی ہے جی، اور آپ نے پختہ چھت قائم کر لی ہے، آپ اپنی طرف سے، وہ جو ایک حدیث بھی ہے کہ اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، وہ آپ نے پورا کر لی ہے، اگر پھر بارش آتی ہے اور پھر بھی تباہی مچ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ تو ایک قدرتی آفت تھی، نہیں مقابلہ ہو پایا۔ لیکن آپ اگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا انتظامیہ نے ورک نہیں کیا؟ نہیں کیا نا، کہاں کیا ورک؟ دیکھیں آپ کے ضلع میں آپ کو اندازہ تھا یہ سیلاب آنے سے پہلے کہ یار بہت زیادہ جو ہے نا خدشات ہیں سیلاب آنے کے، آپ کو تھا نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں جب کچے گھر ہوتے تھے تو وہ کچے گھر برسات کے موسم میں باہر سے مٹی منگوا کے اس میں توڑی ڈال کے ہماری جو خواتین ہوتی تھی وہ چھتوں کو ریپیئر کرتی تھی۔ ایسی بات کیوں کرتی تھی؟ یہی کہ وہ بارش کی پتا ہے نا کہ بھائی برسات کا موسم آ رہا ہے، اس کی تیاری ہوتی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ برسات، اور وہ بھی اس قدر خطرناک کہ پوری دنیا اس وقت آپ کو وارن کر رہی تھی کہ بہت خطرناک حالات ہیں، کلائمیٹ چینج نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور آپ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا کام بنتا تھا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے کلاؤڈ برسٹ ہوئے کے پی کے اندر، آپ کے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے کتنے زیادہ نقصانات ہوئے، اور اس کے بعد بڑا ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ کو واضح یہ اس وقت جو ہے نا وہ انڈیکیٹر سارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی حالات بڑے ڈینجرس جو ہے نا وہ رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بارشیں اس دفعہ، ایک تو ہوتا ہے نا توقع سے زیادہ، یہ تو توقع سے زیادہ کہنا بھی چھوٹا ورڈ ہے نا۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کلاؤڈ برسٹ پہاڑی علاقوں میں ہو رہے تھے تو پانی نے تو گزر کے یہیں سے جانا ہے۔ اب آپ لوگوں نے بند باندھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جیسے دیہات میں ہماری وہ مائیں اور ہماری وہ جو ہماری بزرگ خواتین تھیں، وہ چھتوں پہ جا کے ان کو دیکھا کرتی تھیں، ہماری انتظامیہ کا کام نہیں بنتا تھا کہ بھائی جہاں سے پانی گزارنا ہے وہاں کے بند دیکھ لیں ہم؟ پاسبلٹی اس پہ ورک کیا ہو، وہ ناکام ہو گیا ہو، تو دیہات یہی ہے نا۔ آپ نے فیلڈ رپورٹنگ میں نے میری بات کوٹ نینا پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، کوٹ نینا کے مقام پہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے دریائے راوی، اس کو دو آبا بھی کہتے ہیں۔ دو آبا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر سے جو ایک نالا آ رہا ہے اوج، وہ، اور ادھر انڈیا سے جو دریا آ رہا ہے راوی، یہ دونوں ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ جب یہ ملتے ہیں تو راوی کا بالکل جو منہ بنتا ہے نا، یعنی کہ راوی کے متھے پہ جو گاؤں بنتا ہے، وہ کوٹ نینا سے آگے جو دیہات ہے وہ متھا بنتا ہے اس کا، بالکل راوی بالکل سیدھا آ کے وہاں ٹکر۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے ریپیئر نہیں کیا ہوا تھا، نہیں کیا ہوا، لیکن وہ جو گاؤں والے لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمت دکھائی، ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار پانی آ گیا ہے اور پانی آ رہا ہے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ ان لوگوں نے وہ جو شگاف تھے ان کو وہاں ٹریکٹر ٹرالیاں وہ لگا کے، ساری رات لگا کے ان کو انہوں نے فل کر لیا۔ ایون کہ سیلاب گزرنے کے بعد بھی ہم 3 سے 4 دن بعد ریلا لاہور سے بھی گزر چکا تھا، ہم تب وہاں گئے تو وہاں یہ حالات ہے کہ وہ لوگ اس وقت بھی وہاں
وہ جو ٹرالیاں اور وہ لگا کے ٹریکٹر وغیرہ وہاں مٹی ڈال رہے تھے، وہاں وہ اس وقت بھی مٹی ڈال رہے تھے. اگر وہ 3 دن 4 دن تک وہاں مسلسل مٹی ڈالتے رہے ہیں، پھر جا کے وہ آگے سارے کے سارے دیہات محفوظ رہے ہیں اور وہ بند نہیں ٹوٹا کہیں سے بھی. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ 6-7 کلومیٹر کے بعد پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے راوی پھر پاکستان میں آتا ہے بھیکو چک کے مقام پر. بھیکو چک پہ پھر ایک جو ہے نا بند موجود ہے. اس بند کو جس طرح کوٹ رہنے کے بند کو ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ریپیئر نہیں کیا، بھیکو چک والے کو بھی ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ریپیئر ہی نہیں کیا. لیکن ان لوگوں نے بھاگے بھاگے وہ گئے ہیں، وہ دیکھا کہ یار یہ نا ایک سرنگ ہے، اس کے اندر پانی جائی جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے پانی. ان لوگوں نے نا توڑے بھر کے اس کے اندر مٹی ڈالنا شروع کی. وہ مٹی ڈالتے تھے، توڑا سرنگ کے اندر جاتا تھا، دوسری سائڈ سے نکلتا ہی نہیں تھا. نکلتا ہوتا تو وہ لوگ کہتے تھے ہم ہمت کرتے، ہم اندر گھس جاتے لوگ کچھ نہ کچھ لے کے. لیکن جب وہ نکلتا ہی نہیں تھا تو پھر ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تو اگر کوئی بندہ اندر چلا گیا تو وہ تو باہر ہی نہیں نکل سکے گا، اور پانی کا زور اتنا زیادہ ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی، آفرین ہے ان پہ یار، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یقین مانے جن لوگوں کی نہ ذمہ داری تھی یہ، نہ وہ جو ہے نا وہ اصولی طور پہ کوئی ریاست کے ملازم تھے، جن کی ذمہ داری تھی وہ سو رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی آخری دم تک وہاں مقابلہ کیا، وہاں مٹی پھینکی، وہاں ہر طرح سے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ شگاف جو ہے نا وہ بڑھتا زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور وہ وہاں جو عینی شاہدین ہیں جو اس کو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم انتظامیہ کو بلاتے رہے. اچھا، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ بتائیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کال نہیں. کوئی بندہ، سنگل بندہ ان کی مدد کو نہیں پہنچا، مدد کو ہی نہیں پہنچا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر بھاگے دیہات. اور تصویری جھلکیاں تو نظر آتی، میں بتاتا ہوں نا، پھر وہ تصویری جھلکیوں پہ بھی آتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم بھاگے دیہات کی طرف. ہم نے جا کے بتانا شروع کیا بھی اپنا اپنا بندوبست کر لو، پانی کچھ نہیں ہو رہا. کہتے 2 لوگ وہاں رہ گئے. وہ لوگ آپ چلے جائیں وہاں بھیکو چک، وہ لوگ آپ کو ابھی بھی مل جائیں گے. وہ لوگ وہاں بند پہ ہی رہ گئے، آخری دم تک وہ کوشش کرتے رہے، اور وہ پھر واپسی پہ ان کے لیے نکلنے کے راستے بند ہو گئے سارے. وہ واپس نہیں نکل سکے. وہ لوگ وہاں ساری رات اس بند پہ کھڑے رہے ہیں، اور وہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو کال کرتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہمیں تو یہاں سے نکال لے ورنہ ہم تو مر جائیں گے یہاں پہ. لیکن آگے سے جواب ہی آتا تھا کہ پانی کا زور اتنا زیادہ ہے، اگر ہم وہاں کشتی لے کے آئیں گے تو پانی اوپر سے آ رہا ہے، یہ کشتی الٹ جائے گی. ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے درخت پہ چڑھ کے وہاں اپنی جان بچائی. یہ کارگزاری کہاں کی ہے جی؟ بھیکو چک کے. یہ حالات تھے وہاں پہ. پھر یہاں سے یہ جو دریا ہمارا ایک نالا جا رہا ہے بہیں، اس کا پانی اوپر کو چڑھا ہے بارہ منگا سے. یہ بارہ منگا کے جو گردنوا کے دیہات ہے یہ اوپر کو چڑھا ہے. وہ جو ٹوٹے بند، اس کا پانی جو ہے نا وہ نیچے کو آیا ہے. پھر وہاں پہ بہیں اور راوی کا پانی مکس ہوا ہے، درمیان کے اندر جتنے دیہات آتے ہیں وہ سارے کے سارے پانی میں چلے گئے ہیں. اب اس کو میں قدرتی آفت کہوں یا مس مینجمنٹ کہہ سکتے مانتے ہیں؟ تو انتظامیہ کو بار بار یہ بات میں کر رہا ہوں. چاہیے. اب مجھے بتائیں اس میں کہاں پہ یہ بات ہے کہ جس میں جی تعصب ہے؟ کہاں پہ یہ بات ہے کہ جو کسی شخص کی مخالفت ہے؟ یہ کسی شخص کی مخالفت ہے؟ چینی آپ حقائق پیش کر، یہ حقائق، یہ فیکٹس ہیں. اب اس پہ بات کرنا، اب یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری تھی ڈی سی صاحب کی. ہماری لوکل گورنمنٹ ختم ہے. یہ جو ہمارا بلدیاتی سیٹ اپ ہے نا، جس کو ڈسٹرکٹ کونسل میں جا کے جو کنکلوڈ ہوتا ہے، یونین کونسل سے نکل کے وہ سارا، اس کے تمام تر اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اسی سب کے ڈی سی صاحب کے پاس. اچھا، صوبائی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو چیئر کون کرتا ہے؟ اسی سب. وہ جو ایک ڈی ایم جی گروپ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، اس کو چیئر کون کرتا ہے؟ اس کو بھی ڈی سی صاحب ہی سر ڈی سی صاحب، ضلع کو ڈی سی صاحب دیکھیں گے نا. ڈی سی صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ ڈی سی صاحب پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیوں بند ریپیئر نہیں کروائے؟ کیوں ان لوگوں کی جانوں کو اس قدر خطرے میں ڈالا ہے؟ جو لوگ دریائے راوی کے کنارے پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ پانی کی ہائٹ 18 فٹ بلند گئی ہے. لوگوں کے جو مکانات ہیں، ان کے جو گراؤنڈ فلور ہیں، سنگل سٹوری والے تھے وہ تو سارے پانی کے اندر تھے. اگر ڈبل سٹوری والے تھے تو ان کے جو نیچے والے فلور تھے سارے پانی کے اندر تھے. ان لوگوں کے جانور بہ گئے ہیں، ان لوگوں کے ٹریکٹر بہ گئے ہیں،
ان لوگوں کے پیٹر انجن، سولر، مطلب ان کا کتنا میں نقصان بتاؤں آپ کو؟ ذمہ دار کون ہے؟ قدرتی آفت ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ اس مینجمنٹ پھر میں بات کرتا ہوں کہ بھائی جان خدا کا واسطہ ہے، بھائی صاحب بڑے اچھے ہوں گے، رسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے، بڑے اچھے افسر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، اس لیے خدا کا واسطہ ان کو کہیں اور لے جائیں، ہمیں کوئی اور بندہ دے دیں، شاید کوئی ہمارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔